البدایہ والنہایہ میں یہ موجود ہے۔ ایک حدیث نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ فہذا الحدیث لیس کما زعم سہیلی انہ صحیح، جس طرح امام سہیلی یہ سمجھے ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بل ہوا منکر، بلکہ یہ حدیث منکر ہے۔ تفرد به زیاد بن المنذر ابو الجارود، کیونکہ اس کو روایت کرنے میں زیاد بن المنذر جو ابو الجارود ہیں یہ متفرد ہیں۔ اور یہ کون سے ابو الجارود صاحب ہیں؟ کہتے ہیں الذی تنسب الیہ الفرقۃ الجارودیہ، جن کی جانب فرقہ جارودیہ منسوب ہے، وہو من المتہمین، اور یہ متہمین میں سے ہیں۔ تو سر البدایہ والنہایہ والے بھی اس کے بارے میں یہی بات نقل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ابن جوزی کی الضعفاء والمتروکون دیکھیں اور ان کی رائے لیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زیاد بن المنذر ابو الجارود ثقفی کوفی، احمد بن نسائی نے کہا متروک الحدیث، اور یحییٰ نے کہا کذاب عدو اللہ لا یساوی فلسن، اور ابن حبان کا یہاں پر بھی انہوں نے قول نقل کیا، کہتے ہیں رافضین، یہ رافضی تھا، یدع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑتا تھا فی مصالب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ کرام کی توہین پر مشتمل روایات گھڑا کرتا تھا۔ یہ اہل بیت اطہار کے فضائل میں ایسی حدیثیں گھڑا کرتا تھا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ لا یحل کتابت حدیث، اس کی حدیث کی کتابت جائز نہیں ہے۔ اور دارقطنی نے کہا متروک الحدیث۔ تو سر یہ ہیں ابن جوزی الضعفاء والمتروکون میں کہہ رہے ہیں، اور الکامل فی ضعفاء الرجال کو اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ تو بہرحال موجود ہے۔ کہتے ہیں زیاد بن المنذر ابو الجارود کذاب عدو اللہ لیسا یساوی فلسن، ایک ٹکے کا آدمی بھی نہیں تھا، کذاب تھا، عدو اللہ تھا۔ میرے بھائی اور کتنی روایات چاہیے، کتنے دلائل آپ کو چاہیے ابو الجارود کے ضعیف ہونے پر، اور اگر اتنے دلائل کے بعد ابھی بھی آپ کو ابو الجارود کا ضعف نظر نہیں آ رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ کو چشم بینا عطا کر دے، آپ کو شرح صدر عطا فرما دے، آپ کے دل کو وہ نور عطا فرما دے جس میں کم از کم اتنے بڑے اضعاف الضعیف شخص کا ضعف تو آپ کو نظر آ جائے۔ یہ جرح ہے اہل سنت کی جانب سے اس بندے پر، ابو الجارود پر۔ ابو جعفر محمد باقر تو اوپر چل کر آتے ہیں نا، خشت اول جو ہے اس کو کون پڑھے گا؟ بھئی آپ کے پاس 1 من دودھ ہے مٹکے کے اندر ڈالا ہوا، اور سارے کا سارا پاک صاف طیب طاہر ہے، اس میں پانی بھی نہیں ہے، بالکل خالص پاک ہے، اس کے اندر 1 چمچ اگر دہی ڈال دیں تو بتائیے سارے کا سارا دودھ خراب ہو جائے گا کہ نہیں؟ دہی بن جائے گا نا۔ یا اس کے اندر آپ نے چند قطرے گندگی ڈال دی، پیشاب ڈال دیا، شراب ڈال دی تو سارا ناپاک ہو گیا۔ تو سند اوپر والے مقام پر جو سند ہے ہوگا اس کا وہ مقام، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ابو الجارود سے تو پڑھو نا۔ اس کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اس نے ابو الجارود کا نام تک نہیں لیا۔ ینابی المودہ سلیمان قندوزی سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کیا، اور جب روایت بیان کرنے لگا تو ابو الجارود کو کھا گیا۔ ہم بھاگنے نہیں دیں گے، ابو الجارود سے چلو۔ اب میں آپ کی خدمت میں اہل تشیع کے نظریات بیان کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ اس کی سند بیان کرتے ہیں نا تو اس کی سند سے اوپر جا کر امام باقر آ جاتے ہیں نا، تو اہل تشیع کی جو جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں نا، آپ رجال الکشی اٹھا لیے، آپ رجال الحلی اٹھا لیجئے، آپ رجال النجاشی اٹھا لیجئے، اور آپ فہرست لطوسی اٹھا لیجئے۔ امام محمد باقر جن کی سند کو آپ نے بڑا اعلیٰ بیان کیا، ذرا ان کی رائے تو اس کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ابو الجارود یہ دریائی گھوڑا نہیں، دریائی گھوڑا نہیں، ایک تو ہے نا دریا میں رہنے والا گھوڑا، یہ دریائی گھوڑا نہیں، یہ دریائی شیطان ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اس کو سرحوب کہا کرتے تھے۔ سرحوب کس کو کہتے ہیں؟ سرحوب دریا میں رہنے والا ایک شیطان ہے، دریا میں رہنے والے شیطان کو سرحوب کہا جاتا ہے۔ تو جس سے یہ روایتیں لے رہا ہے، جو اس کا استاد ہے، وہ تو اس کو دریائی شیطان کہتا ہے، اس کو مفسرین کذاب خبیث کہتے ہیں۔ ہاں آئیے خبیث کا لفظ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ تاریخ ابن معین اٹھا کر دیکھ ہی لیجئے،
فرماتے ہیں سمیت یحییٰ یقول ابو الجارود زیاد بن منذر وہو کذاب خبیث. جی یہ لفظ بھی سن لیں، اہل سنت کے سر کا تاج، ایسے ہوتے ہیں اہل سنت کے سر کے تاج. تو یہ خبیث ہے. امام محمد باقر نے فرمایا سرحوب ہے، یہ دریائی شیطان ہے. اور پھر بڑی بات، یہ جو ابو الجارود ہے نا، یہ زیدیہ فرقے کے اندر ذیلی فرقہ اس نے بنایا ہوا تھا، جارودیہ. تو فرقہ جارودیہ شیعوں کے اندر زیدیہ فرقوں میں جارودیہ فرقہ اسی بندے کے نام کا ہے. یہ اس کا سرپرست اعلیٰ ہے، یہ اس کا بانی ہے، سرپرست ہے ابو الجارود، جس نے شیعوں کے اندر ایک فرقہ، زیدیہ کے اندر ماتحت ایک فرقہ بنایا تھا. تو زیدیہ فرقے کا سربراہ رافضی خبیث کذاب عدو اللہ، اور آپ اس کی روایت اٹھا کر لا کر کہتے ہیں کہ اہل سنت کے سر کے تاج ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے چلو پڑھی سے نا، کوئی روایت تو پڑھی ہے نا، اور روایت پڑھنے میں بھی جہالت کیسے چھلک چھلک کر آ رہی ہے. آپ نے سنا اس کی روایت کو؟ کہتا ہے فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ أَبِي. حدیث کے لفظ بھی پڑھے جس کو یہ حدیث کہتا ہے، اور آگے ترجمہ کیا پھر رسول پاک میرے ابا جان کی جانب متوجہ ہوئے. سن لو، اقبل الیہ ابی، ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک میرے ابا کی جانب متوجہ ہوئے. فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ أَبِي. اور لفظ سنو یار، کہ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ جو ہے وہ میرے والد کی طرف پھیر دیا. یار اس طرح کے شیخ الحدیث اٹھیں جن کو اقبل الیہ ابی کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، اور اٹھ کر بکواس اہل سنت کے بڑے بڑے علماء پر کرتے ہیں. چپیدی کا شوربہ. کہتا ہے کہ کوئی ابھی تک وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جو ایسا بندہ پیدا کرے جو میرے حوالوں کو جھوٹا ثابت کرے. ابھی تک وہ ماں بھی دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو میرے حوالے کو غلط کہہ دے. کوئی بڑے قبروں سے بھی کھینچ کے لے آئے، میرا حوالہ غلط نہیں کر سکتا. یار بندہ بات کرے نا ذرا گریبان کو، اتنی نہ بڑا پاکی یہ داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. اور پھر اس روایت کو جو تم نے بیان کیا، بیان کر کے ینابیع المودہ کا حوالہ دیا. ہم نہیں مانتے ینابیع المودہ کو، نہ وہ سنی ہے، اور اس کے اندر جو روایات آئی ہیں وہ رافضیوں کی ہیں، غالی رافضیوں شیعوں کی روایات ہیں. جو درست روایات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اتنی ساری تفاسیر کے حوالوں سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں امام مبین میں لفظ امام سے مراد ام الکتاب یا لوح محفوظ ہے. اس نے جو حوالہ دیا اس سنیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میری جو رائے اور میرا جو خیال اور میری جو تحقیق تھی، میں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے میرے ساتھ متفق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو. جو بھی ہو لکھیے گا ضرور. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.